انسٹرکشن آئی سر کی طرف سے کہ کلین ڈرنکنگ واٹر ٹو آل دا اسٹوڈنٹس، دین آل دا انسٹیٹیوشن میک شیور کہ کلین ڈرنکنگ واٹر ملے. پھر سولر انرجی، رین واٹر کی کنزرویشن. اور اسی طریقے سے جب کووڈ کا دور آیا تو جس انداز میں گورنر ہاؤس کی سپورٹ رہی، پنجاب گورنمنٹ کی سپورٹ رہی، اس سپورٹ، گورنمنٹ کی سپورٹ اور فیکلٹی، میڈیکل پروفیشن، میڈیا، عوام کی ایسی کولیکٹیو ایفرٹ تھی کہ ناؤ بائی دی گریس آف اللہ آلمائٹی وی آر کمفرٹیبل. اور چانسلر صاحب کی ایک اور انسٹرکشن تھی، اور چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد خالد بھی موجود ہیں، میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے. ایچ ای سی کی بھی یہ انسٹرکشن کہ کالج اور یونیورسٹی کا ڈفرینس، اس میں انوویشن اور ریسرچ مین چیز ہے. تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی انڈر دا انسٹرکشن آف دا چانسلر اینڈ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پنجاب اینڈ پاکستان آئی تھنک کنسنٹریٹنگ اپان دا ریسرچ. اور آج پروفیسر ثاقب اور سائرہ افضل ان کی جو سربراہی میں اینول آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا اسپیشل ایشو پریزنٹ کیا جائے گا، جس میں 39 اوریجنل ریسرچ پیپر آن کووڈ دے آر دیئر اینڈ کنگ ایڈورڈ از امانگ دا فرسٹ یونیورسٹی جو اسپیشل ایشو آف ریسرچ جرنل لے کے آئیں گے. اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو سب سے بڑی بلیسنگ جو چانسلر صاحب کی انسٹرکشن تھی، اور مجھے یاد ہے 18 اور 19 مارچ کہ جب آؤٹ ڈور کا تسلسل اس میں کمی آئی تو سر نے کہا کہ ان پیشنٹ کی اسیسیبلٹی ہونی چاہیے ٹو پیشنٹ ٹو دا ڈاکٹرس. تو ٹیلی میڈیسن کا کنسیپٹ آیا. یو ایچ ایس میں ٹیلی میڈیسن کا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہوا. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نے نیکسٹ ڈے ٹیلی میڈیسن ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا. اور میں سلوٹ کرتا ہوں ان تمام فیکلٹی کو، یہ ینگ ڈاکٹر کو، اس ہال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو، جس انداز میں آپ نے گورنر صاحب کی ویژن کو ٹرانسلیٹ کیا. ٹیلی میڈیسن ڈپارٹمنٹ آج 4 ماہ ہو چکے ہیں. ہمارا ٹیلی آؤٹ ڈور اس وقت موجود ہے. 10 سے زیادہ اسپیشلسٹ نے انٹریکٹ کیا گورنر صاحب سے. ٹیلی سیکریٹری ڈیسک ہمارا سیپریٹ ہے، اور اس کے ساتھ کرونا ہیلپ ڈیسک 24/7 ہے. کنگ ایڈورڈ نے تسلسل کے ساتھ اس کو جاری رکھا، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا، گورنر صاحب کی بھی یہ انسٹرکشن ہے کہ ناؤ ٹیلی میڈیسن ڈپارٹمنٹ ول بی اے پرماننٹ فیچر آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. اور اس میں ہمیں پروفیسریل چیئر بھی لے کے آئیں گے، اور اس میں پوسٹ گریجویٹ کورس بھی ہم سٹارٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام یہ جو اچیومنٹ ہیں یہ فرد واحد کا کام نہیں، یہ ایک ٹیم اسپرٹ اور کولیکٹیو وزڈم ہوتی ہے. اس میں سارا کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے دوست پروفیسر اعجاز حسین ہمارے پرو وائس چانسلر، پروفیسر اصغر نقی رجسٹرار آف دا یونیورسٹی، پروفیسر بلقیس شبیر ہماری ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن، اور نیو ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن جو کہ بہت ڈائنامک رہی، فور فرنٹ پہ رہی، کووڈ میں بہت بڑا رول رہا. میرے دوست پروفیسر اسد اسلم خان چیف ایگزیکٹو، اور چیف آپریٹنگ افسر ڈاکٹر طاہر خلیل. ان کے ساتھ ریسرچ کی طرف آئیں تو پھر پروفیسر ثاقب سعید اور پروفیسر سائرہ افضل، آئی تھنک دے پلیڈ دیئر انپریسیڈنٹڈ رول. اور ہمارے ڈینس تمام، رانا دل اویس پروفیسر، ہماری اناٹمی کی پروفیسر رافعہ تفویض سمیت ان تمام ڈینس کا رول رہا. اور ہماری فیکلٹی جتنی ہے دے ریمین آن دا فور فرنٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کووڈ کے دنوں میں جب پازیٹیو 410 بیڈ کے اگینسٹ 423 پیشنٹ تھے تو اس وقت ہمارے ڈاکٹر سر پازیٹیو ہو رہے تھے. ایک یونٹ میں 20 کے قریب ڈاکٹر پازیٹیو ہیں، لیکن موٹیویشن اور انسپریشن کا انداز جو ہے وہ اسی طرح ہی رہا. اور یہ جو ینگ ڈاکٹر اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دن پازیٹیو ہو کے نیگیٹو ہوتے ہیں، اگلے دن جا کے وہ وارڈ میں جا کے ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. انسپائرڈ رہے، موٹیویٹڈ رہے. اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ میو سے اور کنگ ایڈورڈ کے اٹیچ ہاسپٹل سے میرے ایم ایس ایس بیٹھے ہیں تمام ہاسپٹل کے، لیڈی ولنگڈن، لیڈی ایچسن کے ایم ایس، کوٹ خواجہ سعید، گورنمنٹ نواز شریف، سید بٹھا، ان تمام ہاسپٹل کے ایم ایس ایس کا تشریف فرما ہے. کسی اسپتال سے کسی کووڈ کے ایک پیشنٹ کو ریفیوز نہیں کیا گیا. اینڈ ریزلٹ از دیئر ناؤ بائی دی گریس آف اللہ آلمائٹی وی آر کمفرٹیبل. اور عید انشاءاللہ جس طریقے سے گورنمنٹ کی ڈیزائر ہے ایس او پیز کے ساتھ گزرے گی. اگست اور سپٹمبر میں اچھی خبریں آئیں گی انشاءاللہ.
اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گورنمنٹ کی ویژن تھی. اسمارٹ لاک ڈاؤن کامیاب ہوا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنگ ایڈورڈ کے سال میں جہاں 500 کی کیپیسٹی تھی تو گورنر صاحب کی انسٹرکشن کے SOPs پہ عمل کرنا ہے. 500 کی کیپیسٹی میں لیس دین 100 لوگ موجود ہیں. ہم نے سر سوشل ڈسٹینس کا خیال بھی رکھا, سارے ماسک کے ساتھ بھی ہیں, اور چند ایک سلائیڈیں میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے باتیں کی ان کا ایویڈنس کے طور پہ. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جہاں اس وقت موجود ہے, یہ ہال یہ 160 سالہ شاندار روایت کا حامل ہے. یہ پٹیالہ بلاک, اور اس سے پیچھے ایکسٹینشن کی بلڈنگ جو بائی دی گریس آف اللہ آلمائٹی لاسٹ ایئر ہم نے اس کو اناگریٹ کیا. اور یہ کنگ ایڈورڈ کی تاریخی عمارت جو ہے اگر آپ رات کو آئیں گے تو یہ آپ کو درخشاں اور چمکتی ہوئی نظر آئے گی. اور ڈیٹیل میں جانے کی بجائے آلریڈی میں پریزنٹیشن دے چکا ہوں, میں صرف ریسنٹ اپڈیٹ کی طرف آتا ہوں. ہم نے ایکڈیمک میں, انفراسٹرکچر میں, ریسرچ میں, انٹرنیشنل لیزان میں, ان میں ہم نے کوشش کی کہ گورنر صاحب کی انسٹرکشن کو ہم فالو کریں. ہمارا گرلز ہاسٹل, اس میں گرلز ہماری پہلے رینٹڈ ہاؤسز میں تھی, ہم نے کمپلیٹ کیا 300 کیپیسٹی کے ساتھ گرلز ہاسٹل. اور آنریبل فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن مسٹر شفقت محمود نے اس کو اناگریٹ کیا لاسٹ ایئر سر. اور یہ اسٹرینتھنگ کی بلڈنگ اس وقت لائبریری ہال, ایگزامینیشن ہال, اور آج 2 لیکچر تھیٹر ود دا کیپیسٹی آف 350 اینڈ 400 وہ کمپلیٹ ہونے کو جا رہے ہیں. اس میں میرے سے پہلے وائس چانسلر پروفیسر فیصل مسعود, پروفیسر اسد حسن خان اور جتنے میرے پہلے دوست ہیں قاضی سعید, ان تمام کا رول رہا. اور مجھے یاد ہے جب ہمارے اپنے فیکلٹی ممبر اصغر نقیب, راہ اشرف علی, میر افضل, پروفیسر عائشہ شوکت یہ آ کے ایک ٹائلیں چیک کرتی تھی اور یہ حال کس طریقے سے بننا ہے. تو یہ تمام کی کولیکٹیو ایفرٹ ہے کہ جس ایفرٹ کی وجہ سے ان چیزوں کا تسلسل جاری ہے. کنگ ایڈورڈ میں اس کا اسٹرانگ سیکورٹی سسٹم ہے. ہمارے تمام لیکچر تھیٹر اس وقت ویڈیو کانفرنس سے کنیکٹڈ ہیں, اینڈ وی آر یوزنگ دس ویڈیو کانفرنس فار ویریس میٹنگ. اور سر ان تمام ایفرٹس کی بنیاد پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان نے کوالٹی میں 90+ مارکس دیے. اور اس وقت نیٹ پہ آپ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو جا کے دیکھیں گے تو الحمدللہ رینکنگ میں ہم ہائر سے ہائر سائڈ کی طرف جا رہے ہیں. Coming back to the COVID, sir, I feel this is the pride of King Edward Medical University, and this is your vision. We have translated your vision into reality. Telemedicine department of King Edward, I think that has been recognized internationally. ہمیں لوکل پاکستان سے انٹرنیشنل کال آ رہی ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا سر کہ جب آپ نے 19 مارچ کو اس کو اناگریٹ کیا, آپ 4 ماہ ہو چکے ہیں. رات 12-1 بجے کال کریں, ہمارے ڈاکٹرز یہاں موجود ہوں گے. اور یہ آپ کی ویژن تھی جن کو ہمارے ڈاکٹرز اس پر کام کر رہے ہیں. یہ سر چارٹ بہت امپورٹنٹ ہے, میں جو آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ٹیلی میڈیسن کا لوگوں کو فائدہ کیا ہوا. کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں, لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے, آؤٹ ڈور میں ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. ٹیلی فون اٹھائیں, ڈاکٹر سے بات کریں, انویسٹیگیشن بھیجیں, ڈاکٹر آپ کو کنسلٹیشن دے گا. اسکائپ کا نمبر علیحدہ ہے, واٹس ایپ کا نمبر علیحدہ ہے. گورنر صاحب نے کہا کہ نہیں, اس پہ عام لوگوں کا کانٹیکٹ کرنا مشکل ہے. گورنر صاحب نے ہمیں ٹیلی فون دیا, 10 لائنز دی. وہ 10 لائن اس وقت موجود ہیں اور تمام ڈاکٹرز آن لائن پہ کام کر رہے ہیں. اور یہ اسٹیٹسٹک جو آپ کے سامنے ہے کہ ایک ہفتے میں, پہلے ہفتے میں 5470 لوگوں نے ان ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کیا. اس کی تمام ڈیٹیلز آگے کون کون کا ساتھ ڈپارٹمنٹ انوالو تھا, ڈیٹیل میں جانے کی بجائے ہم اس ٹیلی میڈیسن کو ریسرچ کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں. اور اس میں ڈیٹیلز تمام ہیں. اور ایک جو چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں, ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ ہاؤ مچ یو آر سیٹسفائیڈ ود دی ٹیلی میڈیسن اینڈ اٹس کنسلٹیشن. تو 99% لوگوں نے کہا کہ وی آر ویری ہیپی اینڈ سیٹسفائیڈ, ہوم کنسلٹیشن از بینگ پرووائڈیڈ بائی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. 1% لوگوں نے کہا کہ کچھ سوالات ہم نے اور کرنے تھے, ان کے ہمیں جواب چاہیے. اور سر یہ اسی طریقے کرونا ہیلپ ڈیسک, اس میں بھی ہمارے تقریباً 3000 کے قریب پیشنٹ راؤنڈ دی کلاک اس سروس کو اویل کر رہے ہیں. رات اگر کبھی کسی کو کرونا کا ایشو ہوتا ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں. اگر اے سمپٹومیٹک ہے کون سی دوائی لینی ہے, مائلڈ سمپٹومیٹک ہوم آئسولیشن میں کیا SOPs ہیں. اور اگر سمٹمز آ رہے ہیں تو اسد حسن صاحب اور طاہر خلیل صاحب, ان کے ساتھ مجھے ضرور نام لینا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن کا, پروفیسر بلقیس شبیر, ساجد عبید اللہ, پروفیسر عادل اور ڈاکٹر نعیم. 24/7 یہ اپنے PGR کے ساتھ اویلیبل رہے.
پلمنالوجی میں ثاقب سعید سلمان آصف، آپ 2 بجے کال کریں، دے ول بی دیر. اسی طریقے سے ازارہ عشرت اور فرق دونوں اکٹھی اس وقت بیٹھی ہیں. یہ پازیٹیو پیشنٹ کے ساتھ خود گئی، ان کے پی آر گئے. اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو دا آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان کہ ان کے ڈپارٹمنٹ کی سینئر رجسٹرار کو ریکگنائز کیا گیا، آنر کیا گیا. اینڈ دیٹ از دا آنر آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اینڈ دی اٹیچ ہاسپٹل، دا میو ہاسپٹل لاہور. ٹیلی میڈیسن ڈپارٹمنٹ کو وزٹ کیا سر، ویریس ڈگنیٹریز ہیں جس میں ہماری آنریبل ہیلتھ منسٹر پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد تشریف لائیں، چیئرمین ایچ ای سی تشریف لائے، میاں اسلم جو ہمارے منسٹر ہیں وہ تشریف لائے. پھر افواج پاکستان سے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل صاحب تشریف لائے، اور اسی طریقے سے میجر شیلا، یہ ان تمام نے وٹنس کیا، وزٹ کیا. اور یہ تمام ڈگنیٹریز ہیں جنہوں نے وزٹ کیا، اینڈ دے ور سیٹسفائیڈ ٹو سی دا پرفارمنس آف ٹیلی میڈیسن ڈپارٹمنٹ. یہ 1.5 منٹ کے سر کمنٹس ہیں. یو ول بی ویری ہیپی ٹو نو کہ یہ آپ کا ویژن تھا، آپ کا برین چائلڈ تھا، آپ نے یہ کہا تھا. اور وزٹ کرنے کے بعد جو فیڈ بیک لوگوں کا ہے، آئی جسٹ وانٹڈ ٹو پریزنٹ یو ان 1.5 منٹس. میں اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں جو ایفرٹ کیا جا رہا ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا. انہوں نے ٹیلی میڈیسن کی اس وقت 12 اس وقت انہوں نے ڈفرینٹ سب اسپیشلٹیز اور اسپیشلٹیز کے کام پہ لگا دیے. تو میرا خیال ہے بڑا اچھا انیشیٹو ہے، باقی اسپتالوں کو بھی دینا چاہیے. پاکستان میں سب سے پہلے اور ابھی میں نے سبھی لائیو کالس بھی دیکھی ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لوگ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے گھر بیٹھے اپنے لیے میڈیسن بھی لے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک نہیں، اگر اللہ نہ کرے کسی کا بچہ بیمار وہ بھی یہاں سے لے سکتا ہے. کسی کو سانس کی پرابلم ہے، کسی کو کورونا کی پرابلم ہے، کورونا ادر دین کورونا پرابلم ہے، تمام کے لیے ایکسپرٹ یہاں پر بیٹھے ہیں. اور یہاں پر بیٹھ کے نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان کے باہر بھی اگر کوئی ایڈوائس لینا چاہتا ہے تو یہاں پر وہ ایڈوائس دی جاتی ہے. میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے آپ کو مددگار ہوں کہ جس طرح دن رات آپ کی محنت کی ہے اور اپنے نظام کو بنایا میڈیسن کے شعبہ کو اس طرح آپ نے چلایا ہے کہ ابھی نیشنل کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب اور فیکلٹی اور تمام ڈاکٹرس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کل خاص طور پہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو اویئرنیس کمپین لانچ کی ہے اور ساتھ ہی ٹیلی میڈیسن کی فیسلٹی جو ہے وہ اوپن کی ہے فار دا پیپل آف پاکستان. اس کے لیے کمینڈیبل. آئی ایم ویری امپریسڈ ود دی پریپریشنز جو یہاں پہ کی گئی ہیں اور جو کنٹمپریری ٹیکنالوجی کو یوز کیا گیا ہے. Yeah, I think excellent job. Need of the time as people are being facilitated. Virtual reality is being, put to the right use. So very well done. We are very proud of you, sir. And keep it up. KMU, Zindabad, Pakistan. آگے 1 منٹ میں سروس ڈلیوری کے میں بات کر چکا ہوں کہ میو ہاسپٹل واز دا مین اور ساتھ اس کے اٹیچ اسپتال. سر آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے سپورٹ کیا ان اسپتالوں کو، وینٹیلیٹر دیے، میڈیسن دی. جب بھی ہم نے ریکویسٹ کی آپ راؤنڈ دی کلاک اویلیبل رہے اور انہی چیزوں کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نے آگے پہنچایا. آنریبل پرائم منسٹر کا شکریہ فار ریکگنائزنگ دی سروسز آف دی ڈاکٹرز آف میو اینڈ کنگ ایڈورڈ. ہمارے ٹریننگ کورسز کا تسلسل اسی حال میں چائنا والے آئے اور ہمارے تمام پروفیسرز ان ٹریننگ کورسز میں بیزی رہے. آن لائن ویبینار ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہیں کیونکہ چیئرمین ایچ ای سی موجود ہیں. یہ ان کی ویژن ہے کہ آن لائن ٹریننگ اور ٹیچنگ یہ کورسز کا تسلسل رہنا چاہیے. انڈر اور پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کو ہم نے دیکھا. ریسرچ کے بارے میں بات پروفیسر سارا افضل اور ثاقب سعید کریں گے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. وے فارورڈ میں سر وی آر گوئنگ ٹو ہیو دا ایڈوانس اسکل لیب. ہمیں اس کی آپ کی ہیلپ چاہیے ہوگی. اور انسٹیٹیوٹ آف انفیکشس ڈیزیز بنانے جا رہے ہیں. ہر چیلنج ایک اپرچونٹی لے کے آتا ہے. کووڈ کے چیلنج میں ہم نے دیکھا کہ ہیومن ریسورس کی کمی ہے انٹینسو کیئر میں، انفیکشس ڈیزیز میں. وی آر گوئنگ ٹو اسٹیبلش دا انسٹیٹیوٹ آف انفیکشس ڈیزیز اپنے کالاشا کاتو نیو کیمپس پہ، جس میں ہم نے آلریڈی آپ کی ویژن کو ریئلٹی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی. کلین اینڈ گرین پاکستان ٹری پلانٹیشن کا تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ٹیم ورک ہے. Credit goes to these people who are sitting in the hall, Mayo administration, my faculty, the deans, the young doctors sitting at the back, and I salute everybody for their support and
particularly you for your patronization of King Edward Medical University. Thank you very much. Allah Ta'ala tells us in Surah Al-Taghabun, which means deprivation, that no disaster strikes except by the permission of Allah. And whoever believes in Allah, He will guide his heart, and Allah is knowing of all things. Since we are online, we'll talk about research later. I'll request upon the stage our the chief guest of today, Chaudhry Muhammad Sarwar Sahab, Governor of Punjab, Chancellor King Edward Medical University, to kindly say a few words. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Asif Tufail, Additional Secretary, HSC NME Department, Professor Fazal Ahmad Khalid Sahab, Chairman PHEC, Professor Khalid Masood Gondal Sahib, Vice Chancellor King Edward Medical University, Professor Ajaz Hussain Sahib, Pro Vice Chancellor KEMU, Professor Asad Aslam Sahib, Chief Executive Officer New Hospital, Professor Asghar Naqvi Sahib, Registrar KEMU, Professor Balkis Shabir Sahiba, Professor of Medicine, Professor Saqib Saeed Sahib, Dr. Tahir Khalil Sahib, all Deans of Faculties, all Medical Superintendents, Assalamu alaikum. سب سے پہلے تو میں جناب گوندل صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں، اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور ڈیورنگ کووڈ-19 آپ نے اور آپ کی ٹیم نے جو کارکردگی دکھائی ہے تو میں quite rightly can say that it is really honor, pride and privilege for me to come to such a great institution who are serving the humanity with the best of their ability. Thank you very much to you and your doctors. اور میں اپنے تمام ہمارے میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلر اور تمام ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ منسٹر، چیف منسٹر، ان کی پوری کیبنٹ اور تمام ہسپتالوں کے جو ہمارے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہماری نرسز ہیں، ہمارے پیرامیڈکس ہیں، جو اس طریقے سے فرنٹ لائن پہ آپ لوگوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے لوگوں کی جانیں بچائی ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے کووڈ-19 پینڈیمک کا مقابلہ کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی مثال جو ہے تاریخ میں نہیں ہے۔ بہت سے لوگ انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس والے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں 30 ملین لوگ سفر کریں گے، ایک دن میں 50,000 لوگوں کی اموات واقع ہو جائیں گی۔ دیز آر فرائٹننگ فگرز، فرائٹننگ لوگوں کی پریڈکشن تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور حکومت کے صحیح اقدامات سے اور 22 کروڑ عوام کے تعاون سے ماشاءاللہ ہم نے کرونا کا جو پھیلاؤ ہے اس کو روک دیا ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں ہسپتال کے ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں، کہ اب جو ہماری کیپیسٹی ہے بیڈز کی، اس کا صرف کرونا کے لیے 10 سے 15% جو ہے وہ آکوپائی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اور بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم نے عید الاضحیٰ پہ بھی اور اس کے بعد محرم الحرام میں احتیاطی تدابیر اختیار کی، اس خطرے کو خطرہ سمجھا، تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ملک جو ہے ہم اس کو کرونا سے انشاءاللہ نجات حاصل کر لیں گے اور اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ڈبل اور ٹرپل ایفرٹس کریں گے، تاکہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے، ہماری انڈسٹری کو ہوا ہے،
ہمارے لوگوں کے جابز گئے ہیں، بزنس کو نقصان ہوا ہے، ہم سب ان کو انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا جو ہے وہ کر سکیں۔ تو میں آج جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں، ایک تو میں بہت ہی خوش ہوں کہ جو پالیسی مینولز آپ کی 160 ایئرز آف ایکسیلنس ہے، اور جس طریقے سے آپ نے ریسرچ پیپر جو ہیں وہ شائع کیے ہیں، اس میں میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ میں گوندل صاحب کو اور پھر جو آپ کے چیف ایڈیٹر ہیں پروفیسر ثاقب سعید صاحب اور ایڈیٹر پروفیسر سائرہ افضل اور پوری ایڈیٹوریل ٹیم بورڈ جو ہے اس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ٹیم ورک، ایک چیز میں زندگی میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ جو ہیڈ ہے، جو لیڈر ہے، چاہے وہ پرنسپل ہے، چاہے وہ وائس چانسلر ہے یا کسی اور کمپنی کا چیف ایگزیکٹو ہے، وہ کتنا مرضی شارپ ہو، کتنا مرضی اس کے پاس انٹلیکٹ ہو، کتنی مرضی اس کے پاس قابلیت ہو، لیکن اگر اس کے پاس ٹیم نہیں ہے تو وہ پرفارم نہیں کر سکتا، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پرفارمنس ہے وہ تمام کنگ ایڈورڈ میڈیکل اسٹاف کالج، میں تو جب بھی یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، میں جب ان سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جو آپ کے خاکروب ہیں ان کی بھی کنٹریبیوشن، جو آپ کے گارڈنرز ہیں ان کا بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے لوگ جو ہیں، جو آپ کا کلریکل سٹاف ہے، یہ سارے مل کے ایک ٹیم بنتے ہیں جو کسی ادارے کو وہ مقام دیتے ہیں جو مقام کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یونیورسٹی نے حاصل کیا ہے۔ اور اس کے بعد مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہے کہ آپ نے جو اسپیشل ایشوز آف اینلز آف KAME وہ بھی آپ نے ماشاءاللہ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور اس میں آپ کو نہ صرف نیشنل جو ادارے ہیں ریکگنائز کر رہے ہیں بلکہ انٹرنیشنل ادارے بھی آپ کی جو ریسرچ ہے اور آپ کا جو کام ہے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا تمام اساتذہ، پروفیسر، وائس چانسلر، سارا سٹاف جو ہے کوائٹ رائٹلی اپنے آپ پہ وہ فخر کر سکتے ہیں، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو بھی آپ پہ فخر ہے۔ اور میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 19 مارچ کو ہم نے یہ ٹیلی میڈیسن سینٹر کا افتتاح کیا، تو اس وقت میری سوچ یہ تھی کہ مجھے بتایا گیا کہ صرف لوگ چونکہ پینک میں تھے تو ہسپتالوں میں بہت زیادہ رش بڑھ گیا تھا، تو میں نے UHS کے وائس چانسلر جاوید اکرم صاحب کو بلایا، تو میں نے ان سے کہا کہ ہم نے جو ٹیلی ہیلپ لائن قائم کی تھی UK میں، تو اس سے ہمیں بڑا ہمارا ہسپتالوں پہ برڈن اس کی وجہ سے بہت کم ہو گیا تھا، تو میرا خیال ہے کہ دس از رائٹ ٹائم کہ ہم ٹیلی میڈیسن سینٹر جو ہیں وہ پورے پنجاب میں، پاکستان میں کھولیں تاکہ لوگ گھر بیٹھے اپنے آپ کو چیک کروا سکیں کسی پینک میں۔ تو اس کے بعد ماشاءاللہ لاکھوں لوگ جو ہیں ان ٹیلی میڈیسن سے فائدہ لے چکے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بالکل دل سے کہہ رہا ہوں کہ دا بیسٹ سینٹر ان ہول آف پاکستان از کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جو ہے ہیلپ لائن ہے، اور ماشاءاللہ ہزاروں لوگ ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اسے اولڈ سینگ کہ نیسیسٹی از مدر آف انوینشن، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو ایک چیز جو ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنی قوم پہ، اپنی نیشن پہ، کہ ہم جب یہ مسئلہ شروع ہوا تھا تو ہمارے پاس ماسک نہیں تھے، ہمارے پاس N95 نہیں تھے، ہمارے پاس سینیٹائزر نہیں تھے، ہمارے پاس وینٹیلیٹر نہیں تھے اور میڈیکل اکوپمنٹ نہیں تھے، لیکن ہمارے ماشاءاللہ میڈیکل یونیورسٹیز نے، ہماری انڈسٹری نے ساری چیزیں جو ہیں ماشاءاللہ یہاں پر بنانی شروع کر دی ہیں، اور اب ہم نے ماشاءاللہ $100 ملین کے قریب میڈیکل جو ریلیٹڈ اکوپمنٹ ہیں وہ ملک کے باہر بھی بھیجے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری قوم کی ریزیلینس۔ تو اسی لیے میں جب یہ شروع ہوا تھا تو میں لوگوں کو منت سماجت کرتا تھا، بھائی اس کو خدا کے لیے آپ سیریس لیں، اس کو اگر آپ سیریس نہیں لیں گے تو بات جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے سیریس نہیں لیا شروع میں، ہم نے کہا یہ تو ایک سازش ہے، مسجدوں میں لوگ نماز میں نہ جائیں، یہ تو ایک سازش ہے، شاید ڈالر ملتے ہیں، جتنے زیادہ مریض آپ کو دکھائیں گے اتنے ڈالر زیادہ ملیں گے۔ تو اس وقت پھر پھیلاؤ بڑھ گیا، عید الفطر آئی تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ شاپنگ سینٹرز میں گئے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے SOP کی دھجیاں اڑائی ہیں۔
تو اس کے بعد جو پھیلاؤ ہوا، لیکن جو ہی ہم نے سیریس لے لیا، ہم نے سوچا کہ نہیں یہ بیماری ہے یہ اور جان بھی لے سکتی ہے، تو اس تو بعد دیکھ لو ماشاءاللہ سسی بڑے فخر نال کہہ سکتے ہیں کہ اسی بہترین طریقے دے نال ماشاءاللہ یہ جڑا ہے اس صورتحال دا مقابلہ کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ ہماری خواتین جب ٹیلی میڈیسن سینٹر پہ فون کرتی تھیں تو مرد ڈاکٹر کے ساتھ وہ اپنا سارا ایگزامینیشن نہیں کروا سکتی تھی، ساری مشاورت نہیں کر سکتی تھی، تو اس کے فوراً بعد ہم نے کہا کہ نہیں، ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم پنک جو ہے ہیلپ لائن کھول رہے ہیں، یہاں پر صرف خواتین جو ہیں وہاں پر خواتین ڈاکٹر ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ چونکہ کرونا کی وجہ سے بہت لوگ اپسیٹ ہیں، ڈپریشن میں ہیں، پریشان ہیں، تو اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ ہم نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں انہوں نے ایک سائیکائٹرک سینٹر کھول دیا، وہاں پہ مینٹل ہیلپ لائن قائم کر دی تاکہ جو لوگ مینٹل ایشو سے دوچار ہیں ان کو، تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی انیشیٹو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے وائس چانسلر نے لیے ہیں، ہمارے جو مقابلہ کیا ہے کووڈ کا ہماری میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز میں کیا ہے، تو اس پہ ہم جتنا بھی آپ لوگوں کو، ہمارے ڈاکٹرز کو، نرسز کو ٹربیوٹ پے کریں اتنا ہی کم ہے۔ اور میں بھی تمام وائس چانسلر کو یقین دلاتا ہوں کہ جو آپ نے لیڈرشپ اس ڈیورنگ کووڈ-19 میں دکھائی ہے وہ پنجاب کی حکومت، فیڈرل گورنمنٹ آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے، اور یہاں ہمارے پی ایچ ای کے چیئرمین ڈاکٹر فضل صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور میں نے ابھی ان سے بات کر رہا تھا کہ میری کوشش یہ ہے کہ جو پنجاب کی یونیورسٹیز ہیں وہ دنیا کی جو 500 یونیورسٹیز ہیں یا 1000 یونیورسٹیز ہیں ان میں ان کا نام ہو، تو اس کے لیے ایز اے چانسلر جس قسم کی بھی مدد، کوئی بھی ایشو ہو، جو آپ کا ایشو ہے اس کو میں 24/7 حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور میں آپ سے بھی توقع کرتا ہوں کہ آپ اپنے اداروں میں، کہ ہم نے پہلی ہماری ٹاپ پرائرٹی یہ تھی جب میں گورنر بنا تو 1 ڈزن یونیورسٹیز میں ایکٹنگ وائس چانسلر لگے ہوئے تھے، میرٹ جب اپوائنٹمنٹ میں میرٹ نہیں رکھا جاتا تھا، تو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ایک بھی وائس چانسلر سفارش پہ نہیں لگایا ہے، میرٹ اور میرٹ پہ لگایا ہے، اور پی ایچ ای سی کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی میرٹ پہ آئے ہیں اور کمپلیٹ کر کے آئے ہیں۔ تو اب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے وائس چانسلر جو ہیں وہ بھی جتنی بھی پوسٹ ہیں، چاہے وہ کنٹرول ایگزامینیشن کی ہے، رجسٹرار ہے، ڈینز ہیں، وہاں پر بھی 100% میرٹ جو ہے کریں گے۔ باقی جو آپ کے ایشوز ہیں، میں جب پچھلی دفعہ گورنر بنا تھا تو اس وقت بھی ایک کمپلینٹ تمام وائس چانسلر تھی کہ ہماری فائلیں جو ہیں وہ بیوروکریسی میں جا کے گم ہو جاتی ہیں، 6 مہینے، 8 مہینے، سال وہ فائلیں پڑی رہتی ہیں، اور ہم ان کو چیز کرتے رہتے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں سنتی۔ تو جب میں دوسری دفعہ گورنر بنا تو اس وقت بھی یہی کمپلینٹ تھی۔ میں نے منت سماجت بڑی کر کے دیکھا کہ بھئی خدا کے لیے یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر سنڈیکیٹ پورے نہیں ہیں، ان کی آئی ہے درخواست آئی ہے، اگر کوئی فیکلٹی شروع کرنی ہے اس کی کو آئی ہے، تو اس پہ ایکشن جو ہے یس یا نو میں یا کسی امینڈمنٹ میں ہونا چاہیے۔ لیکن یقین مانیں کہ 1.5 سال گزر گیا، میری ایز اے گورنر سنوائی نہیں۔ اب میں نے پھر فیصلہ کیا، اور میں نے اینڈ آئی ایم سیریس آن دس، کہ اب میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں نے تمام سیکٹریز ریلیٹڈ جو ہیں یونیورسٹیز کے ان کو نوٹیفائی کیا ہے کہ اگر 10 دن سے زیادہ 10 days ورکنگ سے زیادہ اگر کوئی فائل یونیورسٹی ریلیٹڈ کسی سیکٹری کے پاس ہوگی تو اس کو ریپریمانڈ کیا جائے گا، اس کو ایکسپلینیشن دینی پڑے گی کہ کیوں یہ فائل 10 دن سے زیادہ اس کے دفتر میں پڑی، تاکہ یونیورسٹیز کا کام جو ہے ہم افیکٹو طریقے سے انجام دے سکیں، اور کسی قسم کی بھی ان کی فائلوں میں رکاوٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ کے ایشوز ہوں گے انشاءاللہ آپ کی امپاورمنٹ کا تعلق ہے، اس میں بھی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وائس چانسلر جو ہے وہ امپاور نہیں ہوگا تو وہ ایک پورا نظام کو نہیں چلا سکتا۔ تو انشاءاللہ
جو بھی ہم فیصلے کریں گے، جو بھی ریفارمز لے کے آئیں گے، ریفارمز کی تو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، لیکن کوئی بھی ریفارمز آپ کی کنسلٹیشن کے بغیر، آپ کی مشاورت کے بغیر انشاءاللہ ہم کوئی بھی چینج جو ہے یہاں پر نہیں لے کے آئیں گے۔ تو آخر میں آپ سے صرف آخری بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ اس ملک کے مخیر حضرات کہ ماشاءاللہ اس ملک کے مخیر حضرات نے جس طریقہ سے ڈیورنگ کووڈ-19 اور NGOز نے اپنا کردار ادا کیا ہے، وہ بھی ایک تاریخ ہے۔ آپ حیران ہوں گے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ماشاءاللہ گورنر پنجاب کے توسط سے جو ہمارے NGOز PND کے نیچے PDN کے نیچے کام کر رہے ہیں، پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹورک کے، ہم نے 550 کروڑ روپے کی چارٹی جو ہے ان مخیر کی مدد سے ہم نے کی ہے، اور 13 لاکھ فیملیز کو راشن جو ہے 1 مہینے کا پرووائڈ کیا ہے، جو ہمارے بھائی مشکل میں تھے۔ پھر اس کے بعد ہماری فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، انہوں نے میڈیکل کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، آج بھی میرے پاس 1 ملین ماسک جو ہیں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے اتنے اللہ نے لوگوں کے دل بڑے دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب دوستوں کو جنہوں نے ڈیورنگ کووڈ-19 انسانیت کی خدمت کی ہے، ملک کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے۔ آخر میں پھر گوندل صاحب آپ کو، آپ کی ٹیم کو دوبارہ پھر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ ایک بات صحیح ہے کہ اگر کوئی اور یونیورسٹی یا کوئی اور ہوتا تو شاید میں عید سے پہلے ممکن نہیں تھا۔ بہت زیادہ اگلے 2-3 دن بہت زیادہ میٹنگز ہیں، اس لیے I'm sorry، مجھے یہاں سے آپ سے اجازت لینی ہے، اور میں آخر میں آپ سب بھائیوں کا، بہنوں کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو سروسز آپ نے ڈیورنگ کووڈ-19 پرفارم کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے، اور ہمارے تمام وہ ڈاکٹرز اور خاص کر ہمارے وائس چانسلر ملتان شاہد کمال صاحب اور نرسز اور جتنے بھی لوگ ہمارے ڈیورنگ کووڈ-19 ہم میں نہیں رہے، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے جو لاحقین ہیں ان کو صبر جمیل دے۔ پاکستان زندہ باد۔ Jazakallah sir, and I think Jazakallah sir, and now we come to the moment of the day. I request Professor Saira sir, Professor Saqib Saeed, our Pro Vice Chancellor and Registrar, King Edward Medical University, to kindly come to the front of the stage for the launching ceremony of the manual of King Edward Medical University and special issue of Annals of King Edward Medical University on COVID Volume 1. Now I request Chairperson, Higher Education Commission Punjab to kindly come to the stage, and Governor Sahab will present so many Chairperson, Higher Education Commission, Fazal Sahab. Thank you so much, sir, and I think it would leave a gap if we don't thank you for your initiative for telemedicine services that you initiated at our institute and other institutes.